کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی شہر میں دو لاشیں ایک دوسرے سے صرف چند درختوں کے فاصلے پر دفن ہوں، مگر ان کی قسمتیں ایک دوسرے سے پوری طرح مختلف ہوں؟ ایک لاش مہکتی ہوئی، جوان، بے داغ، جیسے اسے ابھی کل ہی کسی نے دفن کیا ہو، جبکہ دوسری لاش گندگی، سانپوں، چوہوں اور کیڑوں میں گری ہوئی، ایسی حالت کے دیکھنے والے کا دم گھٹ جائے۔ یہ فرق جسمانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں زندگی، موت اور اخلاق کے پیچیدہ سبق سکھاتی ہے۔ ویلکم ٹو AKB TV۔ یہ کہانی ڈاکٹر محمد بیان کرتے ہیں جو کہ مصر میں ایک پیتھولوجسٹ ہیں۔ ان کا کام لاشوں کا طبی معائنہ کر کے حکومت کے لیے میڈیکل رپورٹ بنانا ہوتا ہے۔ حکومتی حکم پر انہوں نے ایک دن دو لاشوں کا طبی معائنہ کرنا تھا جنہیں دفن کیے ہوئے 7 ماہ گزر چکے تھے۔ دونوں ایک ہی مظاہرے کی جگہ کے قریب گولی سے جاں بحق ہوئے تھے، لیکن جو چیز اس معائنے کے دوران ہوئی وہ صرف رومانی قصہ یا خوفناک واقعہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی آئینہ بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے انتخاب، اس کے اعمال اور اس کی توبہ یا عدم توبہ کا اثر قبر کے بعد بھی کسی نہ کسی انداز میں ظاہر ہو سکتا ہے، چاہے ہم اس حقیقت کو فوراً سمجھیں یا نہیں۔ پہلا شخص جس کے بارے میں ہم نے بات کی وہ ایک 19 سالہ نوجوان تھا جو گولی لگنے کے وقت فوت ہوا۔ اس کی لاش پوری طرح سے یاسمین اور مشک کی خوشبو سے مہکتی ہوئی ملی اور 7 ماہ گزر جانے کے باوجود جسم صحیح سلامت اپنی حالت میں موجود تھا۔ پہلی اور دوسری لاش کے درمیان فاصلہ صرف 30 سے 35 میٹر تھا۔ ڈاکٹر محمد کے ساتھ ترابی موجود تھا۔ ترابی وہ شخص ہے جس کا کام قبرستان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ جب ڈاکٹر محمد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ترابی بہت پریشان کھڑا ہے۔ اس نے قبر کا تالا کھولا تاکہ ڈاکٹر خود جا کر جانچ کریں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک خوفناک بدبو نے ڈاکٹر کو جھٹکا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سی لاشوں کا طبی معائنہ کیا مگر یہ بدبو برداشت سے باہر تھی۔ قبر کے اندر اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر نے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ دیکھ سکے۔ جیسے ہی قبر روشن ہوئی انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑا سانپ 2 میٹر لمبا، گہرا سرمئی رنگ، بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس قبر میں ایک اور کالا سانپ موجود تھا جو لاش کے اوپر دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک گہرا کالا رس نکل کر لاش پر چپک رہا تھا اور اس قبر میں ہر طرف چوہے موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری طرف ایک سیاہ موٹی بلی مردہ حالت میں موجود تھی جس کا منہ کھلا اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر محمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا منظر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنے باکس میں سے ایک چھڑی نکال کر زمین پر مارنا شروع کر دی تاکہ شور کی وجہ سے چوہے ادھر ادھر بھاگ جائیں، مگر جب میں نے دیکھا کہ حالات ویسے کے ویسے ہیں تو پھر میں نے مدد کے لیے ترابی کو بلایا۔ ترابی ایک لمبی لکڑی لے کر آیا جس سے وہ سانپ کو سوراخ کی طرف دھکیلنے لگا۔ مصر میں قبریں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں اندر چیمبرز موجود ہوتے ہیں۔ ایک چیمبر میں 5 سے 3 قبروں کی جگہ ہوتی ہے مگر اس چیمبر میں ایک ہی لاش موجود تھی۔ سرمئی رنگ کا سانپ چیمبر میں موجود ایک سوراخ میں داخل ہو گیا لیکن کالا سانپ اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد وہ لوگ سانپ کو لاش سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کفن کھولا تو دیکھا کہ کھوپڑی مکمل طور پر نیلی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر کھوپڑیوں کا رنگ سفید، براؤن، آف وائٹ، مگر اس کھوپڑی کا رنگ نیلا ہو چکا تھا اور اس کھوپڑی میں گولی کا نشان موجود تھا جس سے فوراً پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو گولی لگنے سے فوت ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اس لاش کو فوراً ڈانپ دیا اور ترابی کو دوبارہ مدد کے لیے طلب کیا۔ سرمئی رنگ کا سانپ دوبارہ واپس آ چکا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ مردہ بلی اور سانپوں کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ واپسی پر ہم دونوں مکمل خاموش تھے کیونکہ جو منظر ہم دونوں نے دیکھا وہ ہمیں ایک مختلف دنیا میں لے گیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ 2 انسان جن کی موت ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ ہوئی، ایک کی لاش خوشبو کے ساتھ محفوظ رہے اور دوسری کو سانپ، بلی اور چوہے نگل جائیں؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا شاید ایک گہرا اخلاقی پیغام؟ کیا ہماری دنیا میں ہمارے اعمال کا اثر قبر کے بعد بھی کوئی صورت اختیار کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہمیں کس طرح اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟
डॉक्टर ने दूसरे आदमी के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो एक 41 साल आदमी था और उसे 5 साल जेल हुई थी। वो 5 साल कैद में इसलिए रहा क्योंकि वो बच्चों को अगवा करके उनके साथ ज्यादती करता था। जेल से आने के बाद भी उसने तौबा नहीं की, बुरे अमाल करता रहा और फिर मुजाहरे के दौरान गोली लगकर मारा गया। उसके बाद डॉक्टर को वो ख्वाब याद आया जो उसने पिछली रात देखा था। ख्वाब में एक तारीख जगह थी, एक दरख्त था और इस दरख्त के नीचे एक स्याह बिल्ली बहुत शोर मचा रही थी और इसी दरख्त के ऊपर एक खूबसूरत सफेद रंग का कबूतर बैठा था। अब डॉक्टर को समझ आ गई कि स्याह बिल्ली वो बदसूरत हालत में मरने वाला आदमी था और ऊपर वाला सफेद कबूतर वो खूबसूरत नौजवान था जिसकी लाश खुशबू में महफूज थी। जरा सोचिए, आपकी जवानी, आपकी मुस्कुराहट और आपका चेहरा एक दिन किसी बड़े मकसद के लिए सामने आ जाए और आप जैसे शहीद नजर आए, खुशबू से महक रहे हों, तो इस मंजर में क्या एहसास होगा। अब इसी दुनिया में एक और इंसान जिसने बुरे अमाल किए, उसकी लाश के इर्द गिर्द चूहे और सांप, ये मंजर हमें अंदर से झंझोड़ देता है। ये तजाद हमें एक कदीम सवाल के पास ले आता है, क्या इंसान की ज़ात, उसका अमल और लोगों की यादें सब मिलकर उसके बाद की हालत को भी तश्कील देती हैं? और क्या हमें इस फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए कि हम अपने अमाल किस तरह अंजाम दे रहे हैं? इस्लाम हमें बताता है कि अमाल का असर जज़ा और सज़ा के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला का इंसाफ ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी बाज़ औक़ात किसी तौर पर नमूदार होता है। बाज़ किस्सों और रवायात में हम सुनते हैं कि गुनाहों के असरात दुनियावी नताइज में भी ज़ाहिर होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर मजहर फ़ौरन और ज़ाहरी तौर पर हो, बल्कि ये एक पेचीदा निज़ाम है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिकमत के मुताबिक अमल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमें सब्र, तौबा और इस्लाह की तरफ बुलाते हैं। जो शख्स अल्लाह से रुजू करे उसकी मौत भी अल्लाह की रहमत के तहत हो सकती है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है और हमें अपने अमाल का हिसाब लेना चाहिए, ना सिर्फ आखिरत के लिए बल्कि दुनिया में भी अपनी इस्लाह के लिए। डॉक्टर मोहम्मद का वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसानी रूह का अंदरूनी मंजर भी बैरूनी वाक़यात की तरफ इशारा कर सकता है और बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों और ख्वाबों में इशारे भेजते हैं ताकि हम इबरत हासिल करें। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा कि हमारे अमाल किस तरफ जा रहे हैं? कोई बच्चा, कोई बेवा, कोई पड़ोसी हमारे किसी फेल से मुतासिर हो रहा होगा। हमारा कोई छोटा सा अमल हमारी आखिरी तस्वीर बदल सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सबसे बड़ा तल्लक हमारे अमाल से है और आखिरत में हर चीज़ का हिसाब होगा। अब आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सबक और भी लोगों तक पहुंच सके, और नीचे कमेंट्स में बताएं आप इस वाक़े से क्या सबक सीखते हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी मंजर का सामना किया? और अगर आप मज़ीद ऐसे हकीकी वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।